یکم محرم کو شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی سیرت پہ آج ہم بات کریں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسی گزاری، بچپن، لڑکپن، جوانی۔ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ایک پرابلم پیش آتی ہے کہ کچھ شخصیات ہیں، کچھ مکتبہ فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذوالحجہ کے آخری دنوں میں 28 29 2-3 دنوں میں یہ شہادت ہے۔ کچھ کے نزدیک جو ہے وہ ذوالحجہ میں ہی ہے آپ کی شہادت ہو گئی تھی، اور آج کل بالعموم یہی چل رہا ہے یکم محرم الحرام کو ہی آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ان کے ساتھ کیسا پیار تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، کتنی جو جنگیں ہیں وہ انہوں نے اپنی زندگانی میں لڑائی سے، کفار سے لڑی ہیں۔ بہادری کے حوالے سے بھی تھوڑا سے بتائیے گا کتنے بار؟ جب وہ اسلام میں داخل ہوئے نا، اس وقت جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت کو، اور جو اس وقت کچھ صحابہ کرام تھے انہیں جو ہے وہ قید کیا گیا ہوا تھا، مکہ والوں نے نکال دیا ہوا تھا شہر سے، اور دوسری جگہ پہ جو ہے وہ زندگی بسر ہو رہی تھی۔ تو جب مسلمانوں کو اس چیز کا علم ہوا نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور پھر نعرہ تکبیر کو بلند کیا اور کہا کہ آج کے بعد ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اصلاً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حضرت عمر فاروق جو ہے انہوں نے فتح کر لیا تھا۔ جب واقعہ کربلا ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام کی جو فوج تھی وہ تقریباً 72 لوگ رہ چکے تھے، سامنے جو ان کو قتل کرنے کی غرض سے آئے تھے وہ لاکھوں کا مجمع تھا، 7 لاکھ 9 لاکھ تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔ اور جو حضرت عمر فاروق نے فتح کیے تھے 22 لاکھ مربع میل کے لوگ، وہ کس سائڈ پہ کھڑے تھے؟ اس طرف کھڑے تھے، اس طرف کھڑے؟ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو یہ اسلام والے کس طرف تھے، جبکہ اس طرف صرف 72 لوگ تھے؟ اصلاً یہ ہے کہ اس سے منافقین نے اور جو اسلام دشمن ہے نا انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا۔ بعض کا ظاہر حدیث کا تو کوئی بندہ منکر نہیں ہو سکتا، لیکن تھوڑا مجھے وضاحت کیجیے گا کہ ان کے اس حدیث کے راوی کون تھے؟ کیا نبوت کا بہت بڑا معیار ہے، بہت بڑا مقام ہے، ولادت سے لے کے شہادت تک نبی ہونے کے لیے معصوم ہونے کی شرط ہے کہ جو بھی شخصیت نبی ہے، جتنے بھی نبی انبیاء کرام گزرے ہیں، غلطی کی گنجائش نہیں ہے، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے، غلطی ان کے پاس جا نہیں سکتی، غلطی پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو ان شخصیت نے ظاہر ہے اپنی کچھ آدھی زندگی جو ہے وہ دوسری طرف گزاری، پھر دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ان کے حوالے سے بھی کہہ دینا یہ بھی میرے بعد کو نبی ہوتے تو یہ ہوتے، بہت بڑا اعزاز ہے یا فضیلت ہے؟ یہ فضیلت ہے کہ ایک مقام اور رتبے کی بات ہے۔ نبوت اور رسالت کا اصلاً جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو چکا ہے۔ ان کی شہادت کیسے ہوئی اور یہ کس بیس پہ ہوئی؟ مطلب وہ جس نے شہید کیا اس کے مائنڈ میں کیا تھا، کیا بات چیز ہے؟ کیا یہ اصلاً ایک، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا، پری پلان، اور وہ چاہتے تھے کہ حضرت عمر جو ہے نا وہ کسی طریقے سے ختم کر، اور باقاعدہ طور پہ یہ مجوسی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ میرے دور حکومت میں کوئی جانور بھی بھوکا پیاسا نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ان کی اس بات کو لیا جائے تو ابھی اگر ہم اپنی گورنمنٹ کی یا لوگوں کی بات دیکھی جائے تو کیا سمجھتے ہیں، کس طرح سے کمپیریزن کریں؟ میں کہتا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر سیرت کو پڑھ لینا، ہم نے پہلے پروگرام میں یہ بات کہی ہے کہ اہل بیت اور حضرات صحابہ کی حقیقی سیرت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ محرم الحرام کی آمد ہے، اور محرم ٹرانسمیشن آپ BM نیوز پہ دیکھتے رہیں گے، نئی نئی علماء شخصیات کے ساتھ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کربلا کا مقصد کیا تھا، مقصد حسین نیت کیا ہے، حسین نیت کیا ہے، یزید نیت کیا ہے، اس پہ ہم ساری جو ہے باتیں وہ کرتے رہیں گے۔ امام حسین بادشاہ علیہ السلام کی ولادت با شہادت سے لے کے شہادت کے درمیان انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، ان کا بچپن، لڑکپن، جوانی کیسی تھی، یہ سارا ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ یکم محرم کو شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج میرے ساتھ موجود ہیں علامہ قبلہ عبدالغفار ڈار صاحب، ان سے پوچھوں گا کہ وہ اس شہادت کو کس طرح سے مناتے ہیں، اور ان کی سیرت پہ آج ہم بات کریں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسی گزاری، بچپن، لڑکپن، جوانی، کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ اچھا، یکم محرم الحرام کو شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ایک پرابلم پیش آتی ہے کہ کچھ شخصیات ہیں، کچھ مکتبہ فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذوالحجہ کے آخری دنوں میں 28 29 2-3 دنوں میں یہ شہادت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یکم محرم کو ہے۔ ذوالحجہ کے مہینہ میں اصلاً جو ہے نا ابو لولو مجوسی نے جو ہے وہ مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا تھا، جب آپ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا ذوالحجہ میں ہی آپ کی شہادت ہوگی تھی۔ کچھ باتیں یہ بیان کی جاتی ہیں کہ
آپ پہ خنجر لگا تھا، آپ کی آنتیں وغیرہ باہر آ گئی تھی اور خون رکتا نہیں تھا، کوئی بھی چیز کھاتے تھے تو وہ پیٹ سے باہر نکل جاتی تھی آنتوں کے ذریعے سے۔ کچھ کے نزدیک جو ہے وہ ذی الحجہ میں ہی ہے آپ کی شہادت ہو گئی تھی، اور آج کل بالعموم یہی چل رہا ہے، یکم محرم الحرام کو ہی آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ تاریخی طور پہ اس چیز میں اختلاف ہے، البتہ ذی الحجہ کے اختتام پہ ہو، یکم محرم میں ہو، البتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ایک آدھ دن کا ہی فرق ہے نا، ایک آدھ دن کا ہے، اس میں تاریخی طور پہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اچھا، جنگیں بھی ہوئی ہیں آپ کی زندگی میں، جس طرح غزوہ ہے، غزوہ ظاہر ہے ہم نے بچپن میں پڑھا ہے، آپ کے استاد ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، معلم بھی ہیں۔ غزوہ ایک ایسی جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی جس جنگ میں شریک ہوں۔ کتنی جو جنگیں ہیں وہ انہوں نے اپنی زندگانی میں لڑائی سے کفار سے لڑی ہیں، اور بہادری کے حوالے سے بھی تھوڑا سے بتائیے گا کتنے بہادر؟ ان کی بہادری کے حوالے سے نا میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، سامعین کے پیش نظر بھی ہوگی انشاءاللہ۔ جب وہ اسلام میں داخل ہوئے نا، اس وقت جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت کو، اور جو اس وقت کچھ صحابہ کرام تھے انہیں جو ہے وہ قید کیا گیا ہوا تھا، مکہ والوں نے نکال دیا ہوا تھا شہر سے، اور دوسری جگہ پہ جو ہے وہ زندگی بسر ہو رہی تھی۔ تو جب مسلمانوں کو اس چیز کا علم ہوا نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور پھر نعرہ تکبیر کو بلند کیا اور کہا کہ آج کے بعد ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اصلاً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ، یہاں جو ہے وہ ابو جہل، مختصر طور پہ بات ہے، یہاں تو ابو جہل کو اسلام کی جو ہے وہ پہچان دے دے اور وہ اسلام قبول کر لے، یا عمر بن خطاب کو دے دے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا تھا، اور اس کے بعد پھر واقعتاً حقیقتاً اسلام نے جو ہے وہ سربلندی کی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے مکہ میں آ کے اعلان کیا تھا، بیت اللہ میں آ کے اعلان کیا تھا کہ آج کے پہلے چھپ کے عبادت ہوتی تھی نا، تو جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ آج کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت اسلام میں داخل ہو گئے تھے، وہ چھپ کر عبادت نہیں کریں گے بلکہ مسجد حرم کے اندر ہی جو ہے وہ عبادت کریں۔ پھر اس کے بعد ہجرت ہو گئی، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے تمام غزوات کے اندر شرکت کی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی کے اندر، وہ بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، احزاب ہو، اور اسی طرح جنگ موتا ہو، یا اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوات ہوئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے چلے گئے، پھر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشہور مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ، اس میں باقاعدہ طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شرکت کی۔ اس کے بعد اپنے دور خلافت میں بھی اسی طرح مشہور ان کا واقعہ، جو خود جو ہے وہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر خود گئے تھے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے، اور بیت المقدس کو جو ہے فتح کرنے کا سہرا بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ اچھا، عموماً بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کتنے مربع میل جو ہے وہ فتح کیا تھا؟ 22 لاکھ مربع میل پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جو ہے بول بالا ہو گیا تھا، اور ایک انگریز نے یہ بات اپنی تاریخ کے اندر لکھی ہے کہ اگر چند سال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زندہ رہتے تو پوری دنیا کے اندر اسلام نے پھیل جانا تھا۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حضرت عمر فاروق جو ہے انہوں نے فتح کر لیا تھا۔ جب واقعہ کربلا ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام کی جو فوج تھی وہ تقریباً 72 لوگ رہ چکے تھے، سامنے جو ان کو قتل کرنے کی غرض سے آئے تھے وہ لاکھوں کا مجمع تھا، 7 لاکھ 9 لاکھ تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔ وہ جو حضرت عمر فاروق نے فتح کیے تھے 22 لاکھ مربع میل کے لوگ، وہ کس سائڈ پہ کھڑے تھے؟ اس طرف کھڑے تھے، اس طرف کھڑے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد حضرت عثمان کی خلافت آئی، اسلام اور زیادہ پھیلا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت حسین کے والد محترم کی خلافت آئی، پھر اسلام اور زیادہ پھیلا۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر اسلام اور زیادہ پھیلا تھا۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو یہ اسلام والے کس طرف تھے جبکہ اس طرف صرف 72 لوگ تھے؟ اصلاً یہ ہے کہ اس سے منافقین نے اور جو اسلام دشمن ہے نا انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خطوط لکھے گئے تھے کہ آپ یہاں پہ آئیں، ہم آپ کے ساتھ جو ہے محبت کریں گے، ہم آپ کو، یعنی کہ ایک لحاظ سے انہوں نے وہاں بلایا، اصلاً وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہی کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ ان کے ساتھ وہ جو دردناک، انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا وہی پیش کرنا چاہتے، اصل ان کا مقصد یہ تھا۔
اور اس وقت بھی جب وہ مدینہ سے نکل کر کربلا کی طرف گئے ہیں، جو صحابہ کرام اس وقت مدینہ کے اندر تھے، یہ رستے میں جتنے صحابہ آئے ہیں تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ انہوں نے انہیں روکا تھا، لیکن اصلاً یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی ہوئی تھی نا کہ کربلا کے اندر میرے نواسے کو جو ہے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ حضرات صحابہ کا کردار جو اس وقت موجود تھے، یہ اسلام والے، حقیقی اسلام والے تھے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا تھا کہ آپ نہ جائیں، لیکن اصل میں نے پہلے بھی آپ سے یہ عرض کی ہے کہ جو منافقین تھے یا اس کے علاوہ دیگر مذاہب تھے جو حقیقی طور پر اسلام کو ماننے والے نہیں تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اور زیادہ کامیابیوں کو حاصل نہ کرے، اور حضرت حسین کی موجودگی یہ اس بات کی گواہی تھی کہ اسلام نے اور دنیا کے اندر پھیلنا ہے۔ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان اور ان کا ساتھ رہنا یہی بڑی اعزاز کی بات ہے، لیکن وہ انہیں یہ بات چبھتی تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ ایک پلان بنایا۔ جیسے حضرت عمر فاروق کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو وہ مجوسی جو لولو فیروز آیا تھا جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہ حملہ کیا، یہ باقاعدہ طور پر پورا پری پلان تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا۔ وہ بات یہ چبھ رہی تھی نا، 22 لاکھ مربع میل پہ جو ہے وہ اسلام پھیل گیا، اور اس وقت بھی واقعہ کربلا کے اندر بھی انہیں یہی تھا کہ اگر حضرت حسین رہے، ان کی مشاورت رہی، ان کا ساتھ رہا، تو اسلام اور زیادہ جو ہے وہ پھیلتا جائے گا۔ اور اسی وجہ سے پھر منافقین نے، یہود و نصارہ نے حضرت عمر فاروق کی شہادت کے اندر بھی اسی چیز کو مد نظر رکھا ہے، حضرت عثمان کی شہادت میں بھی اسی چیز کو مد نظر رکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی اسی بات کو مد نظر رکھا ہے، اور جو 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقعہ پیش ہے، ان کے اندر بھی ان کا یہی مقصد تھا کہ جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ رک جائے اور اس کی جو ہے وہ ترویج و اشاعت کم ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ان کے ساتھ کیسا پیار تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ؟ اللہ اکبر، متعدد احادیث ہیں اس کے حوالے سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمائی۔ حدیث کے اندر ایک تو ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ، اور دونوں کے ہاتھ میں ہاتھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا کہ عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو رضی اللہ تعالیٰ، تو حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کلمات کہے تو آپ نے ہاتھ چھوڑ دیے اور کہا کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی ہر چیز اور اپنی جان سے بڑھ کر بھی اگر محبت کرنی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اور اسی طرح اپنے مال یعنی کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ محبوب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی گواہی دی کہ اے عمر تیرا ایمان مکمل ہو، یعنی کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک سیرت ملتی ہے، ان کی فضیلت ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان ہو۔ پھر اور حدیثیں بھی ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، یہ فضیلت ہے حضرت عمر فاروق، کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ اے علی تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام ہے، لیکن موسیٰ کے بعد ابھی نبوت کا سلسلہ چلنا تھا، ہارون کو نبوت مل گئی ہے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ فضیلت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ اے عمر اگر میرے بعد اللہ نے کسی کو نبوت دینی ہو تو عمر آپ۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ حدیث کیونکہ تمام مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں بعض کا ظاہر حدیث کا تو کوئی بندہ منکر نہیں ہو سکتا، لیکن تھوڑا مجھے وضاحت کیجیے گا کہ ان کے اس حدیث کے راوی کون تھے؟ کیا نبوت کا بہت بڑا معیار ہے، بہت بڑا مقام ہے، ولادت سے لے کے شہادت تک نبی ہونے کے لیے معصوم ہونے کی شرط ہے کہ جو بھی شخصیت نبی ہے، جتنے بھی نبی انبیاء کرام گزرے ہیں، غلطی کی گنجائش نہیں ہے، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے، غلطی ان کے پاس جا نہیں سکتی، غلطی پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو ان شخصیت نے ظاہر ہے اپنی کچھ آدھی زندگی جو ہے وہ دوسری طرف گزاری، پھر دار اسلام میں داخل ہو گئے، تو ان کے حوالے سے بھی کہہ دینا یہ بھی میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو یہ ہوتے، بہت بڑا اعزاز ہے یا فضیلت ہے؟ یہ فضیلت ہے، یہ ایک مقام اور رتبے کی بات ہے۔ نبوت اور رسالت کا اصلاً جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خاتمہ ہو۔ اچھا چلے ان کی زندگی میں جو جنگیں ہیں، واقعات ہیں، وہ سارے ہم سنتے رہتے ہیں، ان کی شہادت کیسے ہوئی اور یہ کس بیس پہ ہوئی؟ مطلب وہ جس نے شہید کیا اس کے مائنڈ میں کیا تھا، کیا بات چیت ہے، کیا یہ اصلاً ایک جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا پری پلان، اور وہ چاہتے تھے کہ حضرت عمر جو ہے نا وہ کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے، اور باقاعدہ طور پہ یہ مجوسی تھا، مجوسی یعنی کہ بے دین تھا، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، اور اس کو باقاعدہ طور پر مدینہ بھیجا گیا، اقلیتی طور پر حضرت عمر نے اس کو وہاں پہ رہنے بھی دیا۔ یہ حضرت عمر
خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سالہ خلافت رہی ہے نا، اس کے اندر یہ ایک باقاعدہ طور پہ بیان ہوتی ہے ان کی خدمات کہ انہوں نے اقلیتوں کو مکمل حق دیا. وہ مدینہ کے اندر آیا، اس نے اعلان شروع کر دیا، یہ چکیوں کا کام کرتا تھا اور حضرات صحابہ یہ کوئی ہندو تھا نا، آگ کی عبادت کرنے والا تھا. تو اس نے کہا کہ میں چکی بناتا ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بھی بنا دینا. کہا کہ میں آپ کو ایسی چکی بنا کر دوں گا پوری دنیا اس کو یاد کرے گی. حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست اتنی دی ہوئی تھی، وہ سمجھ گئے کہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر، لیکن حضرت عمر نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں تھا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نماز فجر پڑھانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ تشریف لائے. نماز فجر کی آپ نے جو ہے نماز شروع کروائی تو اس ظالم نے حملہ کیا تھا. اور پھر صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں، اس کے پاس زہر آلود خنجر تھا جو حضرت عمر فاروق ایک وار نہیں کافی زیادہ وار کیے، جس سے آپ کی آنتیں مبارکہ جو ہے وہ باہر آ گئی. پھر صفوں کو چیرتا ہوا یہ بھاگتا ہوا پیچھے جتنے لوگ ذات صحابہ آئے یا تابعین آئے ان کو یہ مارتا گیا، اور آخر پر جا کر اس ظالم نے خود کو ہی قتل کر لیا تھا. اچھا، یعنی کہ خود کو ہی پھر مار لیا. اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے پھر قابو آ جانا ہے، لیکن اس نے پھر اپنے آپ پہ وار کر لیا اور اپنے آپ کو مار لیا. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پھر اٹھا کر جب لے کر گئے اور پوچھا کہ کیا مجھے مارنے والا کوئی مسلمان تو نہیں تھا، پھر بتایا گیا کہ آپ کو مارنے والا کوئی مسلمان ہے. اصلاً وہ یہ سننا چاہ رہے تھے کہ میری ذات کی وجہ سے کوئی پریشان نہیں تھا، یعنی کہ مسلمانوں کی طرف سے یہ حملہ نہیں تھا ہوا. البتہ جو بے دین تھے، جنہیں دین اسلام کے ساتھ کوئی شغف نہیں تھا یا تعلق نہیں تھا، وہ اس چیز سے پریشان تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اگر مزید رہے تو 22 لاکھ نہیں پھر پوری دنیا کے اندر اسلام میں غالب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ میرے دور حکومت میں کوئی جانور بھی بھوکا پیاسا نہیں رہنا چاہیے. اگر ان کی اس بات کو لیا جائے تو ابھی اگر ہم اپنی گورنمنٹ کی یا لوگوں کی بات دیکھی جائے تو کیا سمجھتے ہیں، کس طرح سے کمپیریزن کریں؟ میں کہتا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر سیرت کو پڑھ لینا، ہم نے پہلے پروگرام میں یہ بات کہی ہے کہ اہل بیت اور حضرات صحابہ کی حقیقی سیرت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے حکمران جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں کہ ہم مسلم حکمران ہیں، وہ سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں تو ان کے تو بڑے معاملات ہی تبدیل ہو جائیں. وہ اپنے آپ کو حقیقی مسلم حکمران بنا. اور یہ بات حقیقی ہے کہ حضرت عمر نے جو اعلان کیا تھا، اور پھر واقعات بھی بے شمار ملتے ہیں کہ آپ اپنے کندھوں پر اٹھا کر اگر کوئی بھوکا اور پیاسا بچہ ہوتا اس تک کھانا پہنچاتے تھے. ایسے تاریخ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں واقعات ملتے ہیں. لہٰذا حکمرانوں کو چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جتنے قوانین بنائے تھے ان سب کو فالو کریں اور اس کے مطابق اپنی ریاست کو بنائیں تو انشاءاللہ ہماری ریاست بہت زیادہ کامیاب ہو. اب کیونکہ یکم محرم کو ان کی شہادت ہے، کانفرنس بھی ہوں گی، لوگ اکٹھے بھی ہوں گے، مجالس بھی ہوگی، پروگرام بھی ہوں گے، اس شہادت کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا وہی پیغام ہے کہ سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا جائے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کی خدمت کی، جو اہل بیت کی خدمت کی، جو اپنے لوگوں کی خدمت، اس طرح 22 لاکھ مربع میل پہ انہوں نے اسلام کو پھیلایا، جس طرح انہوں نے اقلیتوں کے حقوق کو بیان کیا، جس طرح انہوں نے پھر فوجیوں کے حقوق کو بیان کیا، جس طرح انہوں نے عدالتوں کے نظام کو بہتر کیا، جس طرح انہوں نے باقی معاملات کو بہتر کیا، اس طرح اگر ہم سب بھی، ہم عام لوگ ہیں یا ہمارے حکمران ہیں، بطور جج ہیں آپ، بطور وکیل ہیں آپ، بطور تاجر ہیں آپ، بطور عام شہری ہیں آپ، یا بطور بڑے بڑے عہدوں پر آپ فائز ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو پڑھ کر ہم اپنے معاملات کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. یہی پیغام ہے. کانفرنس ہو، مجلس ہو یا کوئی بھی حصہ ہو جہاں پہ پروگرام ہونے ہیں، وہاں پہ حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حقیقی سیرت کو بیان کیا جائے اور لوگوں کے افکار کی اصلاح کی جائے، جس سے امت جو ہے اتفاق اور اتحاد کی طرف آئے. امت اتفاق اتحاد کی طرف آئے، ایسے موضوع پہ ڈسکشن ہو، سیرت بیان کی جائے صحابہ کرام کی، اہل بیت علیہ السلام کی. یہ پیغام تھا حافظ عبدالغفار ڈار صاحب کا. کیونکہ محرم الحرام ہے، محرم کی آمد ہے، محرم نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ پہلے بھی منایا جاتا رہا ہے اور اس دفعہ بھی نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا. محبت پیار بانٹنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی ضرورت ہے.